اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما کنتم تعملون۔ یہ 3 آیات مبارکہ ہیں سورہ یونس کی اور 11واں سپارہ ہے، آیت نمبر 21 سے 23 ہے۔ اور جب کہ ہم آدمیوں کو، لوگوں کو، انسانوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی تھی، جبھی وہ ہماری آیتوں کے ساتھ داؤں چلتے ہیں۔ داؤں کیا؟ مکر کرتے ہیں، مکر و فریب چالیں چلتے ہیں۔ تم فرماؤ اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہو جاتی ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر لکھ رہے ہیں۔ وہی ہے کہ تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہو اور وہ اچھی ہوا سے انہیں لے کر چلیں۔ بریحن ہوا طیبہ اچھی، یعنی خوب اچھی ہوا چلتی ہے، موافق ہوا چلتی ہے، ضرورت کے مطابق چلتی ہے۔ جرائنا تو پھر کشتیاں کیا ہوتی ہیں؟ آپ کے طریقے سے چلتی ہیں نا، تو وہ کشتیاں چلتی ہیں اچھی ہوا کے ساتھ، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، جناب سفر بہت اچھا ہے، وہ پھر کیا ہلا گلا کرتے ہیں نا، اس پر خوش ہوئے۔ ان پر آندھی کا جھونکا آیا اور ہر طرف لہروں نے انہیں آ لیا، یعنی پھر اب جب ہوا ناموافق ہوئی اور اب لگا کہ اب ڈوبے، کہ جب ڈوبے اور سمجھ لیے کہ اب ہم گر گئے، یعنی اب ہمیں موت نے گھیر لیا ہے، اب کدھر بچ کر جائیں گے، اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں نرے اس کے بندے ہو کر۔ اب جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اہل مکہ کے جو مشرک تھے وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ قرآن کی ان آیات سے دیکھیں کہ کیا وہ اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے۔ اگر اللہ کو نہیں مانتے تھے تو مشکل وقت میں پکارتے کیوں تھے؟ وہ کس کو پکارتے تھے؟ اللہ نے بیان کیا اس وقت وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ احمد رضا کا ترجمہ کنز الایمان ہے۔ نرے اس کے بندے ہو کر، یعنی مخلصین لہ الدین، یعنی خالصتاً اللہ والے بن کر اللہ کو پکارتے تھے۔ اس وقت سارے بتوں کو بھول جاتے تھے، سارے جو ان کے بنائے ہوئے اولیاء تھے ان کو بھول جاتے تھے۔ تو پھر اس کا کیا کہتے تھے کہ اگر تو، کس کو؟ اللہ کو، اگر تو اس سے ہمیں بچا لے گا، انجیتنا نجات دے دے گا، من ہاذہ یہ جو مصیبت آ گئی ہے، لنکونن تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزار۔ ٹھیک ہے، تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ شکر گزاری کیا ہے اصل میں؟ اصل شکر گزاری یہ ہے کہ اپنے مالک کی بات کو ماننا اور اس کے حکم کو بجا لانا۔ پھر اللہ جب انہیں بچا لیتا ہے، فلما انجاہم، اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ اذا ہم یبغون، جب ہی وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں، باغی بن جاتے ہیں، بغاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، نافرمانی بغیر الحق، یعنی جو ان کا حق ہی نہیں ہے۔ ایک ایسا شخص جو اتنا کمزور ہو کہ کرنٹ لگنے سے مر جائے، ٹھیک ہے، اتنا کمزور ہو کہ ذرا سا کہیں اس کو ٹھوکر لگے، گرے تو ہڈی ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، ویل چیئر پہ آ جائے، تو اس کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ زمین پر ناحق بغاوت کرے، تکبر کرے اور اپنے مالک کے حق کو نہ پہچانے؟ تو یہ بغیر حق کے انسان جو ہے یہ اپنی بڑائی مارتا ہے۔ انسان کے پاس اس کا حق ہی نہیں کہ وہ بڑائی مارے۔ کیا اس کا حشر ہو جاتا ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے، اور کیا اس کا حشر ہو جاتا ہے جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اور زندگی میں بھی ظاہر ہوائیں مخالف چلتی ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، بہرحال ناحق زیادتی کرتے ہیں بغیر الحق، یعنی ناحق ان کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کریں، لیکن پھر بھی کرتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری زیادتی تمہارے ہی جانوں کا وبال ہے، یہ تو نقصان تمہیں ہی پہنچائے گی، اور کسی کا کیا نقصان ہوگا؟ تم اپنے مالک کا کیا بگاڑ لو گے؟ اللہ تو بے نیاز بادشاہ ہے۔ دنیا کے جیتے جی برت لو، یہ متاع ہے، فائدہ ہے حیات دنیا کی، ٹھیک ہے۔ جیسے سانس اور جسم کا رشتہ الگ ہوگا، سارے جو ہے چیزیں دھری کے دھری رہ جائیں گی، کیا چیز تمہارے کام آئے گی؟ تو یہ دنیا کی زندگی کے سب سامان ہیں، اسی سے یعنی اسی وقت انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، پھر ادروائز تو کچھ بھی اس سے حاصل ہونا نہیں ہے۔ یہ دنیا کے جیتے جی، یعنی اس کو استعمال کر لو، برت لو، فائدہ اٹھا لو۔
پھر تمہیں ہماری طرف پھرنا ہے. پھرنے کا مطلب کیا ہے؟ لوٹنا ہے. مرجع کدھر ہے ہمارا؟ اللہ کی طرف ہے. ہمیں ادھر ہی لوٹ کر جانا ہے. اس وقت ہم تمہیں جتا دیں گے، یعنی ہم تمہیں خبردار، فننبئکم، ہم تم کو خبردار کر دیں گے اس بات سے، یعنی جو تمہارے کام تھے، جو تمہارے اعمال تھے، جو تمہارے کوتک یعنی برے اعمال تھے، جو تم کر کے آئے ہو، جو بغاوت زمین پر ناحق جو تم نے فساد مچایا ہے، اور جو تم دنیا میں جو ہے جو کچھ تم نے کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سارا کچھ تمہیں وہاں پر دکھا دیا جائے گا. یہ کیا کر کے آئے ہو دیکھ لو، اپنا خود ہی جائزہ لے لو. کسی اور کو آج تمہارے لیے کچھ ضرورت ہی نہیں ہے، خود اپنا عمل دیکھ لو تو پتہ چل جائے گا کیا کر کے آئے ہو، کتنے تم بھولے بسرے ہوئے دنیا میں زندگی بسر کر رہے تھے. تو سب تمہیں دکھا دیا جائے گا اس دن، خبردار کر دیا جائے گا. آج تو قرآن خبردار کر رہا ہے تو تمہارے کانوں میں جو بھی نہیں رینگ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس دن پتہ چلے گا جب یہ اعمال بھی دیکھو گے اور پھر اس کا نتیجہ بھی دیکھو گے کہ اس کے نتیجے میں تمہیں کیا ملنے والا ہے. اور یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 22 جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ طلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کو مان لیا تو پھر کچھ بھی کرتے رہیں کچھ فرق نہیں پڑتا، تو یہ خیال بالکل غلط ہے. کیونکہ دیکھیں کفار مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے اور مشکل وقت میں تو خالصتاً اسی کو پکارتے تھے. ہمارے یہاں تو اب آپ غور کریں تو پتہ چلے گا مشکل وقت میں ہی پتہ نہیں کس کو پکار رہے ہوتے ہیں. مشکل وقت میں بھی یا خواجہ یا غوث اس طرح کے اور ایسے وظائف میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ مشکل وقت میں کسی کو نہیں پکارتے تھے. وہ خالصتاً مشکل وقت میں اپنے مالک کو یاد کرتے تھے اور بہت وعدے کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بس آج آپ اگر مجھے بچا لینا، آج بچ گئے تو بس اب تو پھر یہ کہ ادھر ادھر دیکھیں گے نہیں، صرف اپنے مالک کے وفادار بن کے ہی زندگی گزاریں گے. تو یہ دیکھ لیجئے قرآن بیان کر رہا ہے. سارے مشرکین ملحد نہیں تھے، کچھ مشرکین ایسے تھے جو خالصتاً اللہ کو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ان کا یہ عقیدہ بھی تھا جو کہ سورہ زمر میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے ساتھ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم جو اللہ کے نیک بندوں کو ان کی جو بت بنا کر، ان کی شبیہ بنا کر جو ہم پوجتے ہیں، تو یہ کیا ہے، یا اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں کچھ بنا کر، تو اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے پکار زیادہ سنے گا کیونکہ یہ اللہ کے مقربین ہیں. ان کا یہ عقیدہ تھا. جیسے آج ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگوں کا اس طرح عقیدہ ہے کہ ہماری تو اللہ نہیں سنتا لیکن اولیاء اللہ کی اللہ سنتا ہے، تو ہم اولیاء اللہ کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. نون الف زبر نا، ہم، اور مزہ اور ذائقہ یہ تو آپ اردو میں بولتے ہیں ازقنا، ہم مزہ چکھاتے ہیں، وہ ذائقہ چکھاتے ہیں کس کو؟ الناس، لوگوں کو. تو انسان کی ایک عادت ہے، اس کا نیچر ہے اکثر کا کہ تکلیف کے وقت وہ اپنے مالک کو یاد کرتا ہے یا کسی ایسے کے پاس جاتا ہے کہ جو اس کی تکلیف کو راحت سے بدل دے، لیکن تکلیف کے بعد راحت آنے پر انسان بدل جاتا ہے. تو یہ یہاں پر اس کی مثال دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جب لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا، آسانیوں کا مزہ چکھا دیتا ہے. مشکل کے بعد جب آسانی آتی ہے، تنگ دستی کے بعد خوشحالی، قحط سالی کے بعد رزق کی فراوانی اور خشک سالی کے بعد باران رحمت سے نواز دیتا ہے اللہ تعالیٰ. بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، آپ دعائیں کرتے ہیں، بارشیں ہو جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتے ہیں، ہے نا، لگتا ہے ہمیشہ ایسے ہی پھلتے پھولتے تھے، ہے نا. اذا لهم مکر فی آیاتنا، تب وہ ہماری آیتوں اس میں کیا کرتے ہیں؟ ہیلے کرنے لگتے ہیں. پچھلی قوموں کا بھی ذکر ہے اور اس قوم کا بھی ذکر ہے. یعنی یہ انسان کی ایک خصلت ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک کے ساتھ، الا یہ کہ کسی پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو تو پھر وہ اسی طرح کی حرکتیں زیادہ تر کرتے ہیں کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے یا کمزور یقین ہے. اور اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پہلو کے بل لیٹا ہوا، بیٹھا ہوا، کھڑا ہوا، ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے. پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنی تکلیف کے لیے، مطلب جو اس کو تکلیف پہنچی تھی، کبھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری نہیں دی تھی، کبھی ہاتھ اٹھایا ہی نہیں تھا، کبھی مانگا ہی نہیں تھا، کبھی فقیر بنا ہی نہیں تھا، ایسے ہو جاتا ہے. اور حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی جبکہ اس رات بارش ہوئی تھی. آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہ کیا تم جانتے ہو کہ آج رات تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے بندوں میں سے کچھ مومن اور کچھ کافر ہو گئے ہیں. جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے ہم پر بارش ہوئی ہے تو وہ مومن ہیں، اور جنہوں نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے تو ان کا میرے ساتھ کفر اور ستارے کے ساتھ ایمان ہے. یعنی انہوں نے ستارہ کے ادھر ادھر ہونے سے بارش کو منسوخ کر دیا.
تو یہ نعمتیں جو ہے کبھی کبھی انسان کو کافر بنا دیتی ہیں. جب آپ نعمتوں کی نسبت کسی اور کی طرف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دیں. اور اکثر لوگوں کی ایک عادت اور بھی ہوتی ہے، کوئی مریض بیمار ہوتا ہے نا تو اللہ سے خالص دعا کریں گے، جب وہ صحت یاب ہو جاتا ہے تو پھر ڈاکٹروں کی طرف نسبت کرتے ہیں، وہ بہت اس نے وہ یہ اس طرح کیا، اس نے یوں کر لیا تو یوں کر لیا تو ایسے ہو گیا تو یہ شفا یاب ہو گیا. حالانکہ نسبت کدھر کرنی چاہیے؟ اللہ کی طرف. اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے. بہرحال اس طرح کی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا اور وہ کفر ہو جاتی ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. اب یہاں ایک بات دیکھیے، غور کیجیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، قل اللہ. قل کا مطلب ہوتا ہے نا آپ کہہ دیجیے، ٹھیک ہے. اس میں انتا ضمیر بھی پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیں، قل اللہ اسرع مکرا. یہاں اسرع جو ہے آیا ہے نا اکبر کے وزن پہ آپ اس کو کہہ لینا، اسرع اکبرو. ویسے سریح کہتے ہیں نا، سریح کا مطلب ہوتا ہے تیز ترین، اسرع اس سے بھی زیادہ تیز، یعنی سب سے زیادہ تیز. تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تدبیر کرنے میں تیز تر ہے، یعنی سب سے زیادہ، یعنی جو تدبیر کسی کی بہت زیادہ مؤثر ہے وہ کس کی ہے؟ بہت زیادہ، یعنی اس سے زیادہ تیز نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ مطلب اس میں تیزی نہیں آ سکتی، وہ ہے اللہ کی. یعنی وہ بہت زیادہ مہلت دے دیتا ہے انسان کو، حتیٰ کہ مجرم لوگ یہ گمان کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ انہیں عذاب نہیں دے گا. ٹھیک ہے، اتنا خوشحالی آ جاتی ہے، صحت مند زندگی، ہر طرف سکون ہی سکون. حالانکہ در حقیقت انہیں مہلت دی گئی ہوتی ہے، لیکن وہ کیا ہوتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں آ جاتے ہیں. کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ بس ساری وہ جو ان کی امنگیں تھیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. کرامن کاتبین نے ان کے تمام افعال لکھ رکھے ہوتے ہیں، پھر وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے بڑے ذرہ بھر اور معمولی الغرض تمام اعمال کے مطابق انہیں بدلہ دیتے ہیں. هو الذی یسیرکم، سیر و تفریح تو آپ اردو میں بولتے ہیں نا. بر آپ زمین کو کہتے ہیں خشک، اور بحر آپ ظاہر تری جہاں پر پانی ہو، سمندر کا یا دریا کا. وہی تو ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، خشکی اور دریا میں تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تمہیں اپنی حفاظت میں رکھتا ہے. حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، فلک کہتے ہیں کشتی کو، جہاز کو بھی کہتے ہیں. یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں، جہاز میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں بہت ہی یعنی بہترین ہوا کے ساتھ تمہارے موافق، پاکیزہ خوشبودار بہترین ہوا کے ساتھ، نرم نرم اور بہترین، وہ جیسے نیند بھی آ جائے، نسیم سحر جب وہ جھونکوں کے ساتھ سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور پھر وہ ظاہر ہے انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ تیز رفتاری کے ساتھ سفر طے کر رہے ہیں اور خوب مزے اڑا رہے ہیں. اپنا سفر طے کرتے ہوئے زناٹے کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان کشتیوں پر جوش مارتی ہوئی آنے لگ جاتی ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے موافق ہوا پھر کبھی کیا آتی ہے؟ مخالفت میں بدل جاتی ہے اور دریا اور سمندر ان پر ٹوٹ پڑتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اب ان کو ہر طرف سے اپنی موت نظر آنے لگ جاتی ہے اور اسی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ بس اب کیا کریں، اب آئی موت، اب موت آئی، اب ناگہانی، اب دیکھو اب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اللہ کے فرما بردار بن کے، بہت مخلص بندے بن کے خاص اسی کو پکارتے ہیں، اسی کی پھر عبادت کے بہت سارے دعوے کرتے ہیں، بہت ساری منتیں مانتے ہیں، یہ کریں گے، آج بچ جائیں تو بس پھر کیا ہے، اب آج کے بعد تو اپنے مالک کی نافرمانی کرنا ہی نہیں ہے، ہر وقت اسی کو یاد رکھنا، آج بس بچ جائیں. ٹھیک ہے، پھر وہ کسی اور کو نہیں، نہ کسی دیوی کو پکارے، نہ کسی دیوتا کو پکارے، نہ کسی اللہ کے ولی کو پکارے، کوئی نہیں یاد آتا، صرف اللہ وحدہ لا شریک کے حضور گڑ گڑاتے ہیں اور اس سے دعا مانگتے ہیں. پھر جب اللہ انہیں بچا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انسان ہے بڑا ناشکرا، بہت ناشکرا ہے، اور ناشکرے کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے اس کی. ہمارے ساتھ بھی ایسا بہت بار ایسا ہوتا ہے، بارہا ایسا ہوتا ہے کہ مشکل آ جاتی ہے تو پھر ہم اللہ کے بڑے فرما بردار بن جاتے ہیں. کچھ بندے اس وقت بھی نہیں بنتے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بن جاتے ہیں کہ بس آج بچا لیجئے تو اب شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. یعنی اگر اس حالت سے نجات مل گئی تو پھر آپ کا کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے، کسی اور سے نہ پھر دعا کریں گے، نہ کسی اور کی طرف دیکھیں گے. ہمارا سارا رخ کدھر ہوگا؟ آپ کی طرف ہوگا. اللہ نے فرمایا پھر جب وہ ان کو نجات دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مشکل سے، تو کیا کرتے ہیں؟ باغی بن جاتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں، ساری منتیں، سارے وعدے سب وفا کرنا بھول جاتے ہیں، پھر بے وفا بن جاتے ہیں. تو وہ زمین میں کیا کرتے ہیں؟ فوراً ناحق سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں، گویا پہلے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، بھول جاتے ہیں، حرف غلط کی طرح اس کو مٹا دیتے ہیں. اسی طرح گزر جاتا ہے کہ گویا اس نے کسی ایسی تکلیف جو اسے پہنچی تھی ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا.
تو اللہ نے فرمایا لوگوں یقیناً تمہاری سرکشی کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا، یعنی اپنی اس بغاوت کا مزہ تم خود ہی چکھو گے اور اس سے کسی اور کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یاد رکھنا اس بات کو۔ سنن ابی داؤد شریف میں اور ترمذی شریف وغیرہ میں اور ابن ماجہ میں یہ احادیث آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم و زیادتی اور قطع رحمی، یعنی رشتوں کو کاٹ دینا، جو آپ کے رشتے ہیں نا ان کو چھوڑ دینا، ان کو ترک کر دینا۔ تو فرمایا کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی سے بڑھ کر اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا ارتکاب کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جلد سزا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سزا بہت جلدی دے دیتے ہیں، بہت کم پھر مہلت ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ یہ نہیں کہ صرف دنیا میں ہو گیا تو کام ختم ہو گیا، کفارہ ادا ہو گیا۔ تو ان گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے، جو بھی ہو بچنے کی کوشش کریں، اپنا بچاؤ کریں۔ متاع الحیات الدنیا، یعنی تمہارے لیے اس حقیر و ذلیل اور گھٹیا دنیا ہی کی زندگی میں فائدہ ہے، اور بس یہ جان لو پھر تمہارا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے۔ جو تمہارا واپسی کا جو سفر ہے وہ کدھر ہے؟ اپنے مالک کی ہی طرف ہے۔ تمہارا انجام اور ٹھکانہ اللہ کے پاس ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ تم نے کیا کیا ہے، تمہارے اعمال کے بارے میں تمہیں سب خبردار کر دیا جائے گا، اور اسی کے مطابق تمہیں وہاں پر ملے گا۔ جو جیسا کہتے ہیں نا، جیسا پیڑ لگاؤ گے ویسا ہی پھل پاؤ گے، تم جو نیکی آج کرو گے اس کا صلہ کل پاؤ گے، جیسا پیڑ لگاؤ گے ویسا ہی پھل پاؤ گے، جو کچھ بویا ہے وہی کاٹو گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کیا ہے؟ وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اپنے آپ کو ہی ملامت کرو گے، اپنے ہی دانتوں سے اپنے ہی ہاتھوں کو، انگلیوں کو کاٹو گے کہ ہائے یہ کیا کیا، یا ویلتا یا لیتنی۔ پھر اس دن یہ حشر تمہارا ہونے والا ہے۔ تو بہت بہتر ہے کہ قرآن نے خبردار کر دیا، جلدی سے بھی توبہ کر لو، وقت ہے، اپنے آپ کو بچا لو اپنے مالک کی ناراضگی سے۔ اس میں تمہارا کیا جا رہا ہے بتاؤ نا۔ اب ذرا غور کریں، آپ قرآن مجید کی آیات میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑے بڑے ہوشیار، بڑے بڑے دانشوروں کی دانش مندی کی قلعی کھولی جا رہی ہے۔ یا تو یہ خود بدھو ہیں، یا تو دوسروں کو بدھو بنا رہے ہیں، ہے نا، یا تو خود یہ عقل سے کام نہیں لے رہے ہیں، یا تو یہ دوسروں کی عقل پہ بھی پردہ ڈال رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات میں غور کیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا یہاں اللہ تعالیٰ اپنے قدرت اور رحمت کی ایک اور نشانی اور اپنے ایک خاص انعام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ دیکھو، غور کرو، اس اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے لیے سواریوں کا انتظام فرما دیا ہے، جن کے ذریعے سے تم لمبی مسافتوں کو، اتنے لمبے لمبے سفر کو آسانی سے طے کر سکتے ہو، کر رہے ہو، پوری دنیا گھوم رہے ہو۔ اگر یہ تیز رفتار سواریاں نہ ہوتی تو تم بحر و بر کی وسعتوں میں ہی کھو کر رہ جاتے۔ کیا کرتے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے میں تمہاری عمر گزر جاتی، عمریں صرف ہو جاتی، تم مٹ جاتے، مر جاتے، کیسے پہنچتے؟ بھلا تم سمندر کے گہرے اور بےکراں پانی کو کیسے طے کرتے، کیسے عبور کر سکتے تھے؟ یہ سب اس کی عنایت اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ایسی سواریوں کا بندوبست فرما دیا ہے جو تمہیں اپنے کندھوں پر اٹھائے بڑی برق رفتاری سے کھلے میدانوں، دشوار پہاڑی راستوں، گھنے جنگلوں، ریگستانوں، دریاؤں اور فضاؤں میں دوڑی پھرتی ہیں۔ غور کرو، اگر آمد و رفت کی یہ سہولتیں نہ ہوتی تو تم علم و فن کی یہ ترقی، تجارت و وسعت و صنعت کی یہ گہما گہمی اور تہذیب و تمدن کی یہ بہار مورز وجود میں کیا آ سکتی تھی؟ ہرگز نہیں، نہیں۔ پھر تم اس کا شکر کیوں نہیں بجا لاتے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیوں نہیں سوچتے؟ تھوڑی دیر کے لیے خالی و ذہن ہو کر سوچو، غور کرو۔ تمہارے لیے غور و فکر کا وقت ہے ابھی، تاکہ تمہیں توبہ کی توفیق ملے۔ سوچو گے تو ملے گی نا۔ یسیرکم، وہ تمہیں چلاتا ہے، چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے خشکی میں، یعنی اس نے تمہیں کیا دیا؟ قدم دیا، پاؤں دیے ہیں۔ اگر یہ پاؤں نہ ہو تو بڑی بڑی سواریاں بھی تمہارے لیے بیکار ہو جاتی ہیں۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، یہ پاؤں ہیں جن سے تم چلتے ہو، سواریاں مہیا کی جن پر تم سوار ہو کر دور دراز کا سفر طے کرتے ہو۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، یہ سمندر اللہ تعالیٰ نے، دیکھو اس میں کیسے اللہ نے جہاز چلا دیے، کشتیاں چلا دی۔ تمہیں یہ جہاز اور کشتیاں اور بڑی بڑی سواریاں بنانے کی سوجھ بوجھ صلاحیت عطا کر دی، تمہیں عقل دی، سمجھ دی، تم نے وہ بنائی، اور ان کے ذریعے سے سمندروں کا، ہواؤں کا، کہاں کہاں کا، کیسا کیسا سفر کرتے ہو۔ کبھی اس پہ غور بھی تو کیا کرو۔ تم نے اپنے ہی آپ کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اپنے دنیاوی طاقت کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ یہ کیسی یعنی بےہودہ تمہاری یعنی سوچ ہے؟ اس پہ غور کیجیے۔ احیط بہم، اس صیغے پہ غور کریں، آپ کو اندازہ ہوگا یہاں مطلب کیا ہے۔ جس طرح دشمن کسی قوم یا شہر کا احاطہ
جب یعنی محاصرہ کر لیتا ہے نا، احاطہ اب اردو میں بولتے ہیں نا، یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے اردو میں. اور پھر وہ دشمن کے رحم و کرم پر جب وہ ہوتے ہیں، دشمن نے گھیر لیا چاروں طرف سے، احاطہ کر لیا، ٹھیک ہے، جیسے باؤنڈری وال ہوتی ہے، چار دیواری. اسی طرح وہ جب سخت ہواؤں کے تھپیڑوں اور تلاطم خیز موجوں میں گھر جاتے ہیں اور موت ان کو سامنے نظر آنے لگ جاتی ہے، پھر وہ دعا میں غیر اللہ کی ملاوٹ نہیں کرتے جیسے کہ وہ عام حالات میں کرتے ہیں نا، اس کی طرف نسبت، اس کی طرف نسبت، ڈاکٹر فلاں طبیب، یہ وہ سب اس وقت بھول جاتے ہیں. یعنی جب مشکل وقت ہوتا ہے نا، مشکلوں میں انسان گر جاتا ہے، تو یہ جو شیطانی جو یہ فلسفے ہوتے ہیں نا، اس کو انسان بھول جاتا ہے اور صرف ایک اللہ یاد رہ جاتا ہے، اور پھر وہ صرف اسی کو پکارتا ہے. یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے. جو انسانوں سے گر جاتا ہے نا انسان، جب وہ بن جاتا ہے بالکل جیسے اللہ نے فرمایا کہ چوپایا بن جاتا ہے نا، یا اس سے گزرا، تو پھر وہ اس وقت ظاہر ہے پھر بیچارہ اسی حال میں مر جاتا ہے نا. اس وقت بھی یا علی مدد، یا حسین مدد، یا خواجہ مدد، اسی کہتے کہتے اسی انداز میں ہی مر جاتا ہے. اللہ رحم فرمائے. اس پر مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو ابو جہل کے بیٹے تھے، لیکن وہ بھی آپ کو میں بعد میں سناؤں گی. لیکن پہلے بھی پورا یہ سمجھ لیں کہ یعنی جب انسان مصیبتوں کے محیط بادل میں گھر جاتا ہے، جب وہ محیط بادل گر کر آ جاتے ہیں، جب غم و اندوہ کا اندھیرا ہر طرف پھیل جاتا ہے، جب سارے جو بناوٹی مصنوعی سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، جب تمام دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جب دل کی کشتی مایوسی اور نا امیدی کے طوفان میں ڈوبنے لگ جاتی ہے، اس وقت انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ایک ایسی ہستی کا یقین آنے لگ جاتا ہے جس کو ماننے سے آج تک وہ کیا تھا، تذبذب کا شکار تھا، ڈھلمل یقین سا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر. یعنی انسان کی فطرت میں ایک چیز ہے، ابھی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، ایک چیز اندر ہے اس کے فطرت میں کہ جب وہ انسان جب وہ سختی میں ہوتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اب ہر طرف کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا ہے، ہر طرف سے نا امیدی جب اس کو نظر آتی ہے، سختی کے وقت آدمی کی نظر اسباب سے اٹھ کر اللہ پر رہتی ہے. جب کام بن گیا تو پھر کیا کرتا ہے، اسباب پر نگاہ رکھ لگتا ہے. وہ ڈرتا نہیں کہ اللہ پر یعنی کچھ مشکل نہیں ہے کہ پھر کوئی سبب کھڑا کر دے اسی تکلیف کا. سبب اسباب کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو ہر وقت یعنی سبب تمہارے لیے تیار ہیں. تو ایک اسی کی صورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ تم یعنی جب وقت گزر جاتا ہے کیوں بھول جاتے ہو. یہاں سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر، انسان کی فطرت میں، انسان کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے، ودیت کی ہے کہ انسان اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کا جذبہ، یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں ودیت کیا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ انسان ماحول سے متاثر ہو کر اس جذبے یا فطرت کو دبا دیتا ہے، لیکن مصیبت میں یہ جذبہ ابھر آتا ہے، یہ فطرت لوٹ آتی ہے، عود کر آتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ توحید کیا ہے، فطرت انسانی کی آواز اور اصل چیز ہے جس سے انسان کو انحراف نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اس سے اگر آپ انحراف کریں گے تو کیا ہے، یہ فطرت سے انحراف ہے، جو سراسر کیا ہے، گمراہی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور اس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ مشرکین جب اس طرح مصائب میں گر جاتے تو وہ اپنے خود ساختہ معبودوں کو بھول جاتے تھے، بجائے اس کے صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے. اس وقت تو ان کی بھی آنکھیں کھل جاتی تھیں اور ایک ایسی ہستی کا ان کو یقین آنے لگ جاتا تھا، کیونکہ اندر فطرت میں تھی نا یہ چیز کہ جس کو ماننے سے آج تک وہ انکار کر رہے تھے یا ادھر ادھر ہیرا پھیری کر رہے تھے، آج وہ اسی کے دامن رحمت میں سر چھپانے کے لیے آ گئے ہیں. اس کے بغیر کوئی چارہ ان کو نظر نہیں آتا. جس کی وہ اب تک نافرمانی کرتے رہے تھے، جس کو اب تک وہ بھلاتے رہے تھے، ٹھیک ہے، جس کی باتوں کو انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا، اب آج اسی کے در پہ آ کے پڑے ہوئے ہیں، اسی کو پکار رہے ہیں. تو اس وقت انسان تمام ہر ایک سے اپنا وہ کہنا چاہیے کہ سہارا توڑ دیتا ہے اور پھر ہر طرف سے منہ موڑ کر اسی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس سے گڑ گڑا کر اپنی فلاح و نجات کے لیے سوال کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں ہے. آپ دیکھ لیں مشکل وقت میں بڑے دل کی گہرائیوں سے آپ پکارتے ہیں، نہ موبائل کھیلتے ہوئے نہیں پکارتے، موبائل میں گیم کھیلتے ہوئے، میسج کرتے ہوئے، میسج پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے نہیں، پھر پختہ دل کی گہرائیوں سے پورے عہد کے ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آج آپ مجھے بچا دیں، ایک دفعہ اور موقع دے دیں، ایک دفعہ مالک ایک اور موقع دے دیں، اب یہ جو غلطیاں ہو گئیں اب نہیں دہرائی جائیں گی انشاءاللہ. اگر ایک دفعہ آپ نے مجھے اس مشکل سے، اس ہلاکت سے بچا لیا نا، تو پھر پوری زندگی آپ کے چوکھٹ سے سر نہیں اٹھائیں گے مولا.
پھر ہر لمحے آپ کی فرما برداری کریں گے۔ اگر ایک مرتبہ آپ نے میری بیچارگی کی امیدوں کے ڈوبتے ہوئے سفینے کو ساحل مراد تک پہنچا دیا نا، تو پھر کفر و شرک سے ہم منہ موڑ لیں گے، پھر کچھ بھی نہیں کریں گے ہیں۔ لیکن جب بچا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو پھر وہی اپنے دھندوں میں لگ جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کسی کریم کو اس وقت، ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے اس پر، ایک نازک وقت تھا کہ جہاز جو ہے کبھی نیچے آ رہا تھا کبھی اوپر جا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اب گرا کہ جب گرا، ایک وقت ایسا تھا کہ جہاز سمندروں میں گھرا ہوا تھا اور ہوائیں جو ہے وہ ریح عاصف گھیرے ہوئے تھی اس کو، تیز ہوائیں، ایسا لگتا تھا کہ اب کشتی ٹوٹی کہ جب ٹوٹی، اب ڈوبی کہ جب ڈوبی۔ لیکن جب بھولا تو ایسا بھولا کہ اب یاد ہی نہیں آتا کہ کبھی ایسا وقت بھی اس پہ گزرا ہے، کبھی پکارا بھی تھا کسی مصیبت میں ایک اپنے مالک کو جو وحدہ لا شریک، اس کو پکارا تھا مصیبت کن گھڑیوں میں، جو وعدہ کیا تھا سب بھول گیا، سب بھول جاتا ہے۔ آپ خود اپنی زندگی پہ، ہم خود اپنی زندگی پہ غور کریں کہ کتنی ریح عاصف آتی ہیں ہماری زندگیوں میں، لیکن جیسی گزر جاتی ہیں ہم پھر بھول جاتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات اور بھی غور کرنے کی ہے کہ وہ ہمارا جو مالک ہے وہ ہر ایک کی پکار سنتا ہے۔ تکالیف کے جب سائے گھیر لیتے ہیں اور انسان دل سے اپنے مالک کو پکارتا ہے تو وہ اپنے ہر بندے کی، وہ کوئی بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرتا ہے، ہر مضطر کی، ہر پریشان حال کی التجا قبول فرماتا ہے، کافر ہو یا مومن ہو، چاہے جس طرح سے اللہ کو پکارے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی، بہرحال دنیا میں تو اسی کی طرف سے اس کی دستگیری ہو رہی ہے، اور اس وقت جھوٹے سہارے ختم ہو چکتے ہیں، سب جھوٹے سہارے اس کو نظر ہی نہیں آتے، تو وہ صرف اسی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سہارا جب باقی رہتا ہے اور جب اسی سے وہ لو لگاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں کرتا۔ وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا 20ویں سپارے میں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مضطر کی دعا قبول کرتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، کون ہے جب وہ پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر کے اور پھر اس کو راحت، اس کو آسانی فراہم کر کے اللہ تعالیٰ اس کی سختی کو دور کر دیتے ہیں۔ کون ہے وہ وہی ذات ہے اللہ کی۔ تو فرمایا اللہ نے وہاں پر کہ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے کیا الہ؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ اور مزید جو اس سے آگے اللہ نے بیان کیا، یہاں بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ کہ ہم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے ایسی طوطا چشمی کی اور وعدہ شکنی کی، وعدہ خلافی کی، ہم نہ کریں، کیونکہ اس سے کیا ہے، اللہ کی عظمت و کبریائی میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا، اور جو کچھ اسلام کی شان ہے اس میں تو کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، لیکن نقصان صرف اس کا ہوگا جس نے ایسا کیا، جس نے اس طرح کی طوطا چشمی کی ہے، نقصان اسی کا ہوگا۔ البتہ اس کی نحوست ان کے لیے ہی وبال جان ثابت ہوگی، ٹھیک ہے، اور انہی کی نحوست ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ان کے نقش قدم پر، ان کے طریق پر نہیں چلنا۔ انسان کی اس ناشکری کا اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ہے، اور بہت سارے قرآن مجید کی ایسی آیات ہیں مختلف مقامات پر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ اس کی عادت میں یہ چیز ہے کہ یہ بس ناشکرا ہے، بہت زیادہ وقت گزرنے پر بہت جلدی بھول جاتا ہے، اپنے مالک کو بھول جاتا ہے، بہت احسان فراموش بھی ہے یہ، لیکن اللہ نے اسے جھنجھوڑا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ جاگ جاؤ، جاگو گے تو تمہارا فائدہ ہے۔ دیکھو تم یہ ناشکری اور سرکشی کر لو، اگر کر رہے ہو تو، اگر باز آؤ گے تو فائدہ ہے، لیکن اگر یہی کرتے رہے تو یہ 4 روزہ 4 دن کی دنیا کی بہار ہے نا، زیادہ تو نہیں ہے۔ یہ متاع زندگی سے فائدہ اٹھا کر بالآخر تمہیں جانا کدھر ہے؟ تمہیں کہاں جانا ہے؟ تمہیں مالک کے پاس ہی واپس جانا ہے نا، پھر تمہیں سب کچھ یعنی تمہارے سامنے ہوگا۔ تو یہ چند روزہ دنیا کی بہار کے لیے وہ ہے نا، شعر بھی ہے نا، چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا اس سے نہ غافل زینہار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، ہوشیار ہے محو غفلت ہوشیار، جلدی سے ہوشیار ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا کی بہار جو چند روزہ ہے، متاع الحیات الدنیا، یہ متاع ہے حیات دنیا کی، بس یہ بہت مختصر ہے، اس کی وجہ سے غافل مت ہو، غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن،
اور قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، ہے خدا کو منہ دکھانا ایک دن، اور اپنا غفلت میں گوانا ایک دن۔ ایک دن بڑا قیمتی ہے، ایک گھنٹہ بڑا قیمتی ہے، ایک منٹ بہت قیمتی ہے اپنے مالک کو منانے کے لیے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور صدق دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا دروازہ کھلا ہے، تو اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہوا یہ کہ اچھا پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں، دیکھیں یہاں سب کی بات نہیں ہو رہی، ناشکروں کی اکثر لوگوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو شکر گزار بندے ہیں، تھوڑے بندے ایسے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں جو اپنے وعدے پر قائم رہتے ہیں اور سچی توبہ بھی کرتے ہیں۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاں سارے ہی ایسے ہیں، سارے ایسے نہیں ہیں ہرگز۔ تو بہرحال واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن 4 مردوں اور 2 عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ جہاں پائے جائیں قتل کر دیے جائیں، ان کے جرائم ایسے تھے نا، وہ اسلام کے شان میں مطلب گستاخانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخانہ کلمات اور اشعار لکھا کرتے تھے اور بھیجو کرتے تھے، کچھ اس طرح کی ان کی حرکتیں تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، جب وہ ملے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان میں سے ایک ان کا نام بھی تھا ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بھی انہیں میں شامل تھے۔ جب ان کو یہ پتہ چلا نا کہ میرے بارے میں یہ حکم ہے کہ جہاں میں نظر آؤں مسلمان یعنی مجھے مار دیں گے، تو جب انہوں نے اکرمہ نے یہ سنا تو سمندر کے راستے راہ فرار اختیار کی۔ لیکن جب سفر شروع ہوا تو کشتی والوں کو تند و تیز ہوا نے گھیر لیا، لوگ اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگے۔ کشتی والوں نے کہا، جو ملہ تھا اس نے کہا اخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا، فقال اکرمہ واللہ لئن لم ينجي من البحر الا الاخلاص لا ينجي في البر غيره، اللهم ان لك علي عهدا ان انت عافيتني مما انا فيه ان آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه عفوا كريما فجاء فأسلم۔ یہ اس کو امام نسائی نے بیان کیا ہے اس حدیث کو، لیکن ویسے ہم نسائی شریف کہتے ہیں نا، نساء اصل میں عورت کو کہتے ہیں، عورتوں کو۔ تو وہ اب ظاہر ہے وہ تو مرد تھے نا جس نے یہ بک لکھی ہے، کتاب لکھی ہے حدیث کی، تو اس لیے بہتر بات یہی ہوتی ہے کہ ان کو امام نسائی کہا جائے، لیکن چونکہ ظاہر مجموعی لوگ ہیں تو نسائی شریف کہہ دیتے ہیں۔ خیر، تو ہوا یہ کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ تو کشتی جو ہے طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گئی، جس پر ملاح نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا کہ آج اللہ واحد سے دعا کرو، تمہیں اس طوفان سے اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں۔ یعنی دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے، خالص اللہ کو پکارو، کیونکہ اس وقت یہاں تمہارے خود ساختہ معبود تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اکرمہ نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ کی قسم، اگر سمندر میں نجات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دے سکتی ہے تو پھر خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اے اللہ، اگر آپ نے مجھے اس طوفان سے نجات دے دی تو میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا، تو یقیناً میں انہیں بہت درگزر کرنے والا مہربان پاؤں گا۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچر کو سب جانتے تھے نا، تو انہوں نے کہا یقیناً میں ان کو ایسے ہی پاؤں گا کہ وہ معاف کر دیں گے، درگزر کر دیں گے اور ہمیں اپنے کس میں دامن میں چھپا لیں گے، تو وہ ایسے ہی ہیں، ہم وہ ایسے ہی پائیں گے۔ تو ہوا بھی ایسے ہی، وہ آئے اور مسلمان ہو گئے۔ کیا ہوا؟ فجاء فاسلم، وہ آئے، تشریف لائے اور مسلمان ہو گئے، پھر ان کی بڑی عزت افزائی ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ حدیث پڑھنے کے بعد بھی اور قرآن مجید کی آیات بدرجہ اولا ہمیں کیا سبق دے رہی ہیں کہ ہم ہر وقت، ہر لمحہ، ہر حال میں، ہر چھوٹی بڑی خوشی میں اپنے مالک کو یاد رکھیں اور خالصتاً بغیر کسی کو اس کا شراکت دار کیے ہوئے اسی پر اپنی نظر رکھیں اور تمام اسباب کو بھی اسی کی طرف منسوب کریں کہ یہ اللہ نے ایسا کیا تو ہمارے ساتھ یہ رحمت ہو گئی، اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ سب کچھ اللہ کی رحمت ہے، سب کچھ اللہ کی رحمت ہے۔ اور ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے الحمدللہ، یعنی سب حمد جو ہے، حمد و ثنا کس کے لیے ہے؟ ساری کی ساری حمد و ثنا، تعریف، جو یعنی کمال، خوبی سب اللہ کی ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ جہاں بھی ہمیں کوئی کمال، کوئی خوبی نظر آئے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔
تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عادت بنانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلائے، قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور بے شک مدد کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہی ہماری دستگیری فرماتے ہیں، لیکن وہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ جب بندہ آتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ اپنے دامن کرم میں چھپا لیتے ہیں، اور نبی بھی بھیجا تو ایسا ہی کریم نبی بھیجا۔ اللہ ہمیں توفیق دیں، ہماری مدد فرمائیں۔